نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور سب سے زیادہ وہی ہمارے قریب ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں غم، دکھ، پریشانیاں نہ ہوں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی فکر، پریشانی اور غم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی دنیا آرام کا گھر نہیں، مشقتوں کا گھر ہے۔ اس سے مراد وہ سختیاں اور تکلیفیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے اور جو برزخ میں، قبر میں اور جو قیامت کے دن برداشت کرے گا اور بالآخر اپنی منزل پہ پہنچے گا، یعنی جنت جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو دار المتقین ہے، دار المحسنین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ساری مشقتوں کے بعد اپنے ان راحتوں کے گھر میں بسائے۔ ابن عباس کہتے ہیں فی کبد سے مراد ہے انسان کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا، وہ ماں کے لیے کتنی مشقت کا باعث ہوتا ہے، اس کا دودھ پینا، بچے کے لیے بھی مشقت، ماں کے لیے بھی مشقت، پھر دودھ چھڑانا، پھر دانتوں کا اگنا، ٹیتھنگ پیریڈ، پھر اس کی زندگی کے مختلف مرحلے، بچپن، پھر ٹین ایج، اور پھر اس کے بعد جوانی، پھر جوانی میں محنت، مشقت، پڑھائی، پھر شادی، پھر ذمہ داریاں، پھر بچوں کی پریشانیاں، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے مسئلے مسائل، اور اس طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بالآخر بہت سی بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے ضرور آتے ہیں اور یہ مشکلات آتی ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور دنیا کے بعد یعنی قبر میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ خود موت ایک تکلیف اور سختی کی چیز ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے، یعنی اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے، کیونکہ حالات نہیں بدلیں گے، انسان کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہم سب کو بھی اپنے غم، دکھ اور پریشانی میں پڑھنی چاہیے اور پوری سوچ اور احساس کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ کلمات دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں، غم دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے،
بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ صحابہ کے نزدیک بھی اس دعا کی بڑی اہمیت تھی، اور جب وہ کسی تکلیف کا شکار ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے تو اس کو دعا الکرب یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے تھے۔ جیسے آپ ٹائلینول اور پین کلرز کو کہتے ہیں نا کہ پین کلرز ہیں، تو ایسے ہی انسان کے روح کو، دل کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو غم لاحق ہوتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان کو بھی کل کر دیتی ہے، ان کو دور کرنے والی دعا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ پڑھیں؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں بتایا گیا، نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ پڑھی ہو، اور اتنے درد سے پڑھی ہو، اتنے احساس سے پڑھی ہو کہ پڑھتے ہی ان کی مشکل آسان ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ ریپیٹ کی ہو۔ تو آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ چاہے تو بہت دل سے چند دفعہ پڑھ لیں، اور چاہے تو آپ اس کو مینی ٹائمز ریپیٹ کر لیں۔ اگر آپ ریپیٹڈلی بھی اس کو پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے بنا لیا نا 1.25 دفعہ، تو ضروری نہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے دعا قبول ہو، اس سے کم سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ دل سے رو کے اس دعا کی گنتی متعین نہیں ہے۔ اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، 4 اہم نقطے ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیا گیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اپنی عبودیت یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا گیا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کیا گیا ہے کہ میں غلط ہوں، I was wrong۔ لہٰذا جو انسان اپنی تکلیف میں یہ 4 کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ توحید کے ساتھ آغاز کر کے نفس کو سرکشی سے روکنا مقصود ہے۔ توحید میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے۔ جب ہم اعتراض کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، تقدیر کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں ہو گیا، آج ویدر بڑا خراب ہے، آج فلاں کام ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ جو کمپلینٹس ہم کرتے رہتے ہیں نا، یہ دراصل انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا ایک اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر حالت میں الحمدللہ کہتے تھے، جب کوئی خوشی ملتی تو الحمدللہ کہتے، اور اگر کوئی تکلیف آتی تو الحمدللہ علی کل حال کہتے۔ تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ تکلیف بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور چیز یہ کہ غمگین رہنا مطلوب نہیں ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ ہم غم میں ہر وقت رہیں، بلکہ غم آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، وہ دشمن ہے نا انسان کا، تو وہ ہمیں غمگین رکھنا چاہتا ہے۔